أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورہ آل عمران آیت نمبر 161. ترجمہ: کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. سورہ آل عمران حاشیہ نمبر 114. جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی جانب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن کا لشکر لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے تھے اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں. اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر اسے اس نافرمانی کی وجہ سے دریافت کی. انہوں نے جواب دیا، کچھ عذرت پیش کیے جو نہایت کمزور تھے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لک. اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے. اس آیت کا اشارہ اسی معاملہ کی طرف ہے. ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟